سیاہ شیروں کی فوج کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عمرو اجار کا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ان شیروں کی طرف دیکھ رہا تھا جو بری طرح سے گرجتے اور دھاڑتے ہوئے ہر طرف سے عمرو اجار کی جانب آ رہے تھے۔ اتنے سارے شیر! عمرو اجار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہیں آقا، یہ شیر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، محافظ بونے نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمرو اجار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ شیر مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ اگر یہ مجھے پھاڑ کھانے کے لیے نہیں آئے تو پھر یہ سب میری طرف کیوں دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ عمرو اجار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا کوئی جواب دیتا، شیر تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور پھر عمرو اجار کے سامنے آ کر رک گئے، اور پھر وہ عمرو اجار کو خونخوار نظروں سے دیکھ کر دھاڑنے اور گرانے لگے۔ انہیں اپنے سے 10 قدموں کے فاصلے پر رکتے دیکھ کر عمرو اجار کا خوف قدرے زائل ہو گیا، لیکن ان کے دھاڑنے اور گرانے کی آوازیں سن کر عمرو اجار کا دل ہول کھا رہا تھا۔ کیسے ہو تم سب دوستو؟ عمرو اجار نے شیروں کی طرف دیکھ کر دانت نکالتے ہوئے مگر بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواب میں ایک شیر اس بری طرح سے دھاڑا کہ عمرو اجار بوکھلا کر چیختا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شیر دھاڑا۔ اب شیر بار بار دھاڑ رہے تھے اور ان کے دھاڑنے کی خوفناک آوازیں سن کر عمرو اجار ان کے دائرے میں بری طرح سے ناچتا پھر رہا تھا۔ یہ سب مجھ پر کیوں دھاڑ رہے ہیں؟ عمرو اجار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ اپنی آمد کا اعلان کر رہے ہیں آقا، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ اگر آپ نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ آپ پر جھپٹ پڑیں گے اور پھر یہ سب مل کر آپ کی بوٹیاں اڑا دیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ نہیں، اتنے سارے شیروں کی موجودگی میں بھلا میں بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ عمرو اجار نے منمناتے ہوئے کہا۔ عمرو اجار! اچانک ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمرو اجار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر موجود خوف اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ عمرو اجار نے کہا۔ اس طلسم کے محافظ کی آواز ہے آقا، وہ آپ کو اس طلسم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو اجار نے اسپات میں سر ہلا دیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ نہ نظر آنے والے بھائی صاحب بولو، میں سن رہا ہوں، عمرو اجار نے کہا۔ تم سامری جادوگر کے پہلے طلسم کے دوسرے حصے میں موجود ہو، تمہیں اس حصے میں ان شیروں کا مقابلہ کرنا ہے، اس آواز نے کہا۔ تو عمرو اجار اچھل پڑا۔ ان شیروں کا مقابلہ کرنا ہے؟ ارے باپ رے، یہ تو بہت سارے شیر ہیں اور میں اکیلا ہوں، عمرو اجار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ان شیروں کی تعداد 100 ہے، تمہیں ان سے اپنی جان بچا کر بھاگنا ہے اور ان کا مقابلہ کر کے انہیں ہلاک بھی کرنا ہے۔ ان 100 شیروں میں سے تمہیں کم از کم 10 شیروں کو ہلاک کرنا ہے۔ انہیں ہلاک کرنے کے لیے تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرو یا کسی ہتھیار سے، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ تمہاری ذہانت اور بہادری پر منحصر ہے کہ تم ان 100 شیروں میں سے 10 شیروں کو کیسے ہلاک کرتے ہو، یا پھر یہ 100 شیر مل کر تمہاری بوٹیاں اڑاتے ہیں، اس آواز نے کہا۔ لیکن میں 10 شیروں کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک دبلا پتلا اور منحنی سا آدمی ہوں، میں نے تو آج تک ایک ہرنی کا بچہ بھی نہیں مارا، اور تم مجھے اکٹھے 10 شیر مارنے کا کہہ رہے ہو؟ ان کی تعداد کم کرو، عمرو اجار نے خوف بھرے لہجے میں کہا، لیکن جواب میں اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ مجھے صرف ایک شیر کو مارنے کا کہہ دو، میرے لیے وہ بھی مشکل ہوگا، لیکن بہرحال میں کوشش تو کر سکتا ہوں، عمرو اجار نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن جواب نہ دارد۔ ارے کچھ تو بولو، تم تو ایسے خاموش ہو گئے ہو جیسے تمہیں سانپ نہیں، ان میں سے کسی شیر نے سونگھ لیا ہو۔ بولو، چلو ایک نہیں 2 شیر سہی، میں 2 شیروں کو مار دیتا ہوں، عمرو اجار نے کہا۔ تو پھر بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ آقا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، طلسم کے محافظ نے آپ کو ساری تفصیل بتا دی ہے اور وہ یہاں سے جا چکا ہے، محافظ بونے نے عمرو اجار سے مخاطب ہو کر کہا۔ جا چکا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اسے مجھ سے بات کرنی ہوگی۔ یہ تو غلط ہے نا کہ ایک بوڑھے اور کمزور آدمی کو 10 شیروں سے لڑنے کا کہا جا رہا ہے۔
میں انسان ہوں، کوئی جن تو نہیں کہ ان 100 شیروں میں سے 10 شیروں کا مقابلہ کروں۔ یہ تو لمحوں میں مجھے چیڑ پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ ارے باپ رے، دیکھو یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، امرو اجار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ شیر واقعی اب گھراتے ہوئے ایک بڑے دائرے کی شکل میں امرو اجار کی جانب قدم بڑھانا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی خونخوار نظریں امرو اجار پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ ایک ساتھ امرو اجار پر حملہ کریں گے اور اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ میری مدد کرو، محافظ بونے، کیا تم میرے کندھے پر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ مجھے بتاؤ میں ان شیروں سے اپنا بچاؤ کیسے کروں؟ یہ سب تو مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ سب میری بوٹیاں کھا کر رہیں گے۔ امرو اجار نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ آپ ڈر کیوں رہے ہیں آقا؟ آپ کریں ان شیروں کا مقابلہ۔ اس آواز نے آپ کو تمام شیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو نہیں کہا، آپ کو ان میں سے صرف 10 شیر ہی ہلاک کرنے ہیں، اور بس۔ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو امرو اجار گرا کر رہ گیا۔ 10 شیروں کو ہلاک کرنا خالہ جی کا گھر ہے نا؟ امرو اجار نے منہ بنا کر کہا تو محافظ بونا بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو احمق بونے، اور ادھر میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ محافظ بونے کی ہنسی سن کر امرو اجار کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ تو کیا کروں آقا، آپ ہی بتائیں، محافظ بونے نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ ان شیروں کو یہاں سے غائب کر دو، امرو اجار نے کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ کو ان شیروں میں سے ہر حال میں 10 شیروں کو ہلاک کرنا ہوگا۔ جب تک آپ 10 شیر ہلاک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس طلسم سے نہیں نکل سکیں گے، محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو مجھے ویسے بھی لگ رہا ہے کہ میں اس طلسم سے کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ ظاہر ہے ان شیروں نے میری بوٹیاں کر کے کھا جانی ہے، پھر بھلا میں یہاں سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ امرو اجار نے کہا۔ اسی لمحے وہ خوف سے بری طرح سے چیختا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ ایک سیاہ شیر نے دھاڑ مارتے ہوئے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی۔ امرو اجار اگر فوراً ایک طرف چھلانگ نہ لگا دیتا تو وہ شیر اس سے آ ٹکراتا اور اس کے منو وزنی بوجھ تلے امرو اجار دب جاتا اور شیر واقعی اس کے ٹکڑے اڑا دیتا۔ امرو اجار کے ایک طرف ہٹتے ہی شیر اپنی ہی چونک میں سامنے موجود شیر سے ٹکرایا تو دوسرے شیر بھی بری طرح سے دھاڑنے لگے۔ امرو اجار فوراً سیدھا ہوا اور اس نے تیزی سے چھلانگ لگائی اور سامنے گراتے ہوئے شیر کی طرف دوڑا۔ شیر اسے دیکھ کر گرایا۔ امرو اجار نے دوڑتے دوڑتے اچانک اونچی چھلانگ لگائی اور پھر اس کا ایک پیر شیر کے سر پر پڑا۔ وہ پھر اچھلا اور اس نے دوسرا پیر شیر کی گردن پر رکھا اور پھر رکے بغیر شیر کی کمر پر دوڑتا چلا گیا۔ شیر گراتا ہوا اس کی طرف پلٹا، لیکن امرو اجار پھر اچھلا اور اس شیر کے پیچھے موجود دوسرے شیر پر کود گیا۔ وہ شیر بھڑکا ہی تھا کہ امرو اجار تیزی سے چھلانگ لگا کر تیسرے اور پھر چوتھے شیر پر آ گیا۔ شیر پلٹ پلٹ کر اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے اور ان شیروں کے ارد گرد موجود دوسرے شیر بھی اچھل اچھل کر امرو اجار کو دبوچنے کی کوشش کرتے، لیکن امرو اجار کے جسم میں تو جیسے پارا بھرا ہوا تھا۔ وہ شیروں کے اوپر چھلانگیں مارتا چلا جا رہا تھا اور پھر وہ ان شیروں کے اوپر سے دوڑتا اور چھلانگیں مارتا ہوا پیچھے موجود خالی زمین کی طرف آ گیا اور پھر اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور شیروں سے کود کر خالی زمین پر پہنچ گیا اور رکے بغیر ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آقا؟ محافظ بونے نے اسے اس طرح سے دوڑتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان شیروں سے ڈر کر بھاگ رہا ہوں احمق بونے، تم اتنا بھی نہیں جانتے، امرو اجار نے اور تیز بھاگتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو ان میں سے 10 شیروں کو ہلاک کرنا ہے، صرف 10 کو، محافظ بونے نے کہا۔ تم 10 کی بات کر رہے ہو، میں ان میں سے ایک شیر کو بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اگر میں رک گیا اور ان میں سے کسی ایک شیر نے بھی مجھے دبوچ لیا تو میرا ستیہ ناس کیا سوا ستیہ ناس ہو جائے گا، امرو اجار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زمین پر آتے ہی وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے گھوڑے کی سی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ شیر گرجتے اور چھلانگیں لگاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ امرو اجار کے مقابلے میں ان شیروں کی رفتار تیز نہ تھی۔ امرو اجار ان سے کافی آگے نکل گیا تھا اور وہ ایک دائرے کی شکل میں بھاگ رہا تھا۔ شیر بھی کتاروں کی شکل میں اس کے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے۔
اس طرح تو دوڑ دوڑ کر آپ تھک جائیں گے آقا، پھر جہاں بھی آپ تھک کر رکیں گے شیر آپ پر حملہ کر دیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، تم فکر نہ کرو، مجھ سے پہلے یہ شیر تھک جائیں گے، اور جب یہ تھک کر چور ہو جائیں گے اور ہانپنے لگیں گے اور ان میں اتنی بھی سکت نہ ہوگی کہ یہ مجھ پر حملہ کر سکے، تو پھر میں اطمینان سے ان کے قریب جاؤں گا اور ایک ایک کر کے 10 تو کیا، ان 100 کے 100 شیروں کو ہلاک کر دوں گا۔ عمرو عیار نے کہا، یہ جادو کے شیر ہیں، تھکنے والے شیر نہیں ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، جادو کے شیر؟ کیا مطلب؟ کیا یہ جنگلوں کے اصل شیر نہیں ہیں؟ عمرو عیار نے چونک کر کہا، نہیں آقا، یہ شیطانی ذریتیں ہیں جنہوں نے شیروں کا روپ دھار رکھا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، تو تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ احمق بونے، خواہ مخواہ تم مجھے ان سے ڈرا کر بھاگنے پر مجبور کر رہے ہو۔ مجھے پہلے بتا دیتے کہ یہ اصل شیر نہیں ہے تو میں ان کا ناطقہ بند کر دیتا۔ عمرو عیار نے منہ بنا کر کہا، وہ کیسے؟ محافظ بونے نے حیرت سے پوچھا۔ اسی لمحے عمرو عیار رکا اور پھر مڑ کر وہ اپنی طرف بھاگ کر آنے والے شیروں کی طرف دیکھنے لگا جو بھی اس سے کافی دور تھے۔ عمرو عیار نے فوراً زنبیل سے جال الیاسی نکالا اور جال کھول کر اسے زمین پر رکھا اور اس کا ایک سرا پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر شیر جیسے ہی بھاگتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچے، عمرو عیار نے جال کے سرے کو جھٹکا تو زمین پر پڑا ہوا جال ہوا میں اٹھا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا، اور پھر جال یکلخت ان شیروں پر جا گرا۔ ہوا میں اچھلتے ہی جال اس قدر پھیل گیا تھا کہ 100 کے 100 شیر اس جال میں آسانی سے قید ہو گئے۔ جال میں قید ہوتے ہی شیر بری طرح سے گرجنے اور تڑپنے لگے۔ وہ خود کو جال سے آزاد کرانے کے لیے دھاڑتے ہوئے پنجے مار رہے تھے، لیکن جال الیاسی سے نکلنا بھلا ان کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اب سمجھ میں آیا کیسے؟ عمرو عیار نے گردن گھما کر کاندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ بونے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہاں آقا، آ گیا سمجھ۔ محافظ بونے نے کہا، اب کہو تو 10 تو کیا، سب کے سب شیروں کی گردنیں کاٹ دوں؟ عمرو عیار نے کہا، نہیں آقا، اس طلسم کا توڑ یہی ہے کہ ان میں سے 10 شیروں کو ہلاک کیا جائے، اس لیے آپ کو صرف 10 شیروں کو ہی مارنا ہے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو عیار نے اسپات میں سر ہلا کر زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور پھر وہ تلوار لیے بڑے اطمینان سے جال میں قید شیروں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر شیروں نے اور بری طرح سے دھاڑنا اور گرجنا شروع کر دیا، لیکن عمرو عیار کو اب بھلا کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ اس نے قریب جاتے ہی ایک شیر کی گردن پر تلوار ماری تو شیر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو گئی۔ جیسے ہی شیر کی گردن کٹی، وہ سر اور دھڑ سمیت دھواں بنا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ عمرو عیار نے دوسرے شیر کے پیٹ میں تلوار ماری تو شیر کے منہ سے زوردار دھاڑ نکلی اور دوسرے لمحے وہ بھی دھواں بن کر غائب ہوتا چلا گیا۔ پھر عمرو عیار کا ہاتھ چل پڑا، وہ جال میں قید شیروں کے سروں پر چڑھ گیا اور انہیں ایک ایک کر کے فنا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے 10ویں شیر کو تلوار مار کر دھواں بنا کر اڑایا، اسی لمحے جال میں موجود باقی سب شیر بھی دھوئیں میں تبدیل ہو گئے اور غائب ہوتے چلے گئے۔ جال الیاسی خالی ہو کر نیچے گرا اور غائب ہو گیا۔ اسی لمحے عمرو عیار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہوتی چلی گئی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جال الیاسی وہاں سے غائب ہوتے ہی واپس اس کی زنبیل میں پہنچ گیا ہے۔ بہت خوب آقا، آپ نے 10 شیروں کو فنا کر کے سامری جادوگر کا پہلا طلسم فنا کر دیا ہے۔ بہت خوب، محافظ بونے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو عمرو عیار کا چڑی جتنا سینہ پھول گیا۔ اسی لمحے وہاں تاریکی چھا گئی۔ تاریکی ہوتے ہی عمرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار حیدری نکل کر نیچے گری اور غائب ہو گئی، اور غائب ہوتے ہی واپس اس کی زنبیل میں پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار زمین سے اٹھتا، اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی طاقتور ہستی نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی ہوں، اور پھر اس نے عمرو عیار کو ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا لٹکانے والے انداز میں اوپر اٹھا لیا۔ عمرو عیار کے حلق سے نہ چاہتے ہوئے بھی چیخ نکل گئی اور وہ اندھیرے میں دکھائی نہ دینے والی ہستی کے ہاتھوں میں الٹا لٹکا بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ جلتے ناگوں پر خود کو گرتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر جاتا
جلتے ہوئے ناگ یکلخت غائب ہو گئے اور شہنشاہ افراسیاب بھربھری اور نرم مٹی کے ڈھیر پر گرا۔ نرم اور بھربھری مٹی پر گرنے کی وجہ سے اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی۔ وہ نیچے گرتے ہی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ جہاں کھڑا تھا اس کے پیروں کے نیچے سے یکلخت زمین نکل گئی تھی۔ اس نے اپنے پیروں کے نیچے ایک کنواں نما سوراخ بنتے دیکھا تھا۔ وہ بھی اس کنویں نما سوراخ میں آدھا ہی گرا ہوگا کہ سوراخ یکلخت سمٹ گیا اور شہنشاہ افراسیاب کا نیچے گرتا ہوا جسم رک گیا۔ اب وہ زمین میں آدھا گڑھا ہوا تھا، اس کا پیٹ تک کا حصہ زمین میں دھسا ہوا تھا، جبکہ اس کا باقی جسم زمین سے باہر تھا۔ یہ کیا؟ یہ میں زمین میں کیسے دھنس گیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے سامری طلسمات کا پہلا طلسم فنا کر دیا ہے۔ اب شہنشاہ افراسیاب کو دوسرے طلسم میں بھیجا جا رہا ہے۔ اسی لمحے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا، اور پھر جس تیزی سے اس کے سامنے تاریکی چھائی تھی اسی تیزی سے روشنی ہو گئی، اور شہنشاہ افراسیاب نے دیکھا وہ ایک صحرا میں موجود تھا اور بدستور پیٹ تک زمین میں دھسا ہوا تھا۔ صحرا انتہائی وسیع و عریض تھا، ہر طرف ریت کا سمندر دکھائی دے رہا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ سورج چونکہ عین سر پر چمک رہا تھا، اس لیے اس کی حدت اور تمازت سے شہنشاہ افراسیاب کو اپنا جسم جھلستا اور پسینہ اگلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے دور تک نہ تو کوئی سایہ دار جگہ دکھائی دے رہی تھی اور نہ کوئی نخلستان۔ وہ جس ریت میں گڑا ہوا تھا وہ بھی آگ کی طرح تپنے لگی تھی۔ اوہ، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہاں تو شدید گرمی ہے اور یہ میرا جسم ریت میں کیوں دھنسا ہوا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے اس نے اپنے سامنے ریت کو ہلتے اور ریت سے بھورے رنگ کے بچھو نکل کر باہر آتے دیکھا تو خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بچھو اس کے چاروں طرف سے زمین سے پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہے تھے۔ ان کی تیز سرسراہٹوں کی آوازیں شہنشاہ افراسیاب کے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ بھورے بچھو زمین سے نکلتے ہی اپنے جسم پر لگی ہوئی ریت جھاڑتے اور پھر وہ دم اٹھا کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف مڑتے اور اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں بچھوؤں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بھورے بچھوؤں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کا حلق خشک ہو گیا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے ان بچھوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے منتر پڑھ کر انہیں جلا کر بھسم کر دینا چاہیے۔ اگر یہ میرے جسم پر چڑھ گئے تو یہ مجھے ڈنگ مار مار کر ہلاک کر دیں گے، شہنشاہ افراسیاب نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے تیزی سے منتر پڑھنا شروع کیا، لیکن اسی لمحے ایک بچھو آگے بڑھا اور پھر یہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ وہ بچھو اپنی پچھلی ٹانگوں پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ ایک انسانی چہرے میں تبدیل ہو گیا تھا، سیاہ رنگ کا بھیانک اور انتہائی ڈراؤنا چہرہ۔ ہم جانتے ہیں شہنشاہ افراسیاب، تم طلسم ہوشربا کے شہنشاہ ہو اور دنیا کے سب سے بڑے جادوگر۔ تم ہمیں جلا کر بھسم کرنے کا منتر نہ پڑھو، ہم تمہیں ابھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس بچھو نے انسانی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ شہنشاہ نے ہکلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ہم تم سے ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں بس۔ اگر تم نے ہمارے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور تم سامری طلسمات کے دوسرے طلسم کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاؤ گے، بچھو نے کہا۔ اوہ، اچھا، پوچھو، کیا سوال ہے تمہارا؟ شہنشاہ افراسیاب نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ میری 30 ٹانگیں ہیں، میرے ساتھ 1001 بچھو ہیں، ان میں سے 10 بچھوؤں کی ٹانگیں 20 ہیں۔ بتاؤ ہم سب کی کل کتنی ٹانگیں ہیں؟ بچھو نے شہنشاہ افراسیاب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹانگیں؟ کیا مطلب؟ یہ کیسا سوال ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے منہ بنا کر کہا۔ سامری طلسمات کے دوسرے طلسم کے پہلے مرحلے کا یہی سوال ہے، جواب دو، بچھو نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تو مجھے اس سوال کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ اس بچھو نے کہا ہے کہ اس کی 30 ٹانگیں ہیں اور اس سمیت 1001 بچھو ہیں، اور ان 1001 بچھوؤں میں سے 10 بچھوؤں کی 20 ٹانگیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے
کہ اگر 1001 بچھوؤں میں سے 10 بچھو الگ کر دیے جائیں تو باقی 991 بچھو رہ جائیں گے، اور ان سب کی 30 ٹانگیں ہیں۔ 991 بچھوؤں کی 30 ٹانگیں ہوں تو یہ 29,730 ٹانگیں بنتی ہیں، اور 10 بچھو جن کی ٹانگوں کی تعداد 20 ہے، ان کی ٹانگیں 200 ہوتی ہیں۔ ان 200 ٹانگوں کو 29,730 میں جمع کیا جائے تو ان کی کل تعداد 29,930 بن جائیں گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑانے والے انداز میں ٹانگوں کی جمع تفریق کر کے حساب لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ بچھو نے ایک زوردار چیخ ماری۔ شہنشاہ افراسیاب نے درست جواب دے دیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے درست جواب دے دیا۔ بچھو نے چیختے ہوئے 2 بار کہا۔ اسی لمحے ایک شعلہ سا چمکا اور بچھو جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے شعلے چمکتے چلے گئے اور وہاں موجود بچھو جل جل کر راکھ ہوتے چلے گئے۔ شہنشاہ افراسیاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا ریت میں دھنسا ہوا جسم یک لخت اچھل کر باہر آ گرا۔ شہنشاہ افراسیاب بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا وہ اسی صحرا میں موجود تھا، لیکن اب وہاں ایک بھی بچھو موجود نہ تھا۔ البتہ جہاں جہاں بچھو موجود تھے وہاں ان کی جلی ہوئی راکھ ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہاں تاریکی چھا گئی۔ تاریکی چھاتے ہی ایک چیختی ہوئی تیز آواز سنائی دی۔ شہنشاہ افراسیاب، تم نے سامری طلسمات دوسرے مرحلے کا پہلے حصے کا سوال کا جواب دے کر پہلی فتح حاصل کر لی ہے۔ اب تمہیں اس طلسم کی اصل طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ تمہارے سامنے ریت کے سمندر سے 1001 سیاہ انسانی ڈھانچے نکل کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ وہ سب ہتھیار بند ہوں گے اور ہتھیاروں سے تم پر حملہ کریں گے۔ تمہیں ان حملوں سے خود کو بچانا ہے اور ان سب کو ہلاک کرنا ہے۔ اس طلسم کا طلسم شکن یا توڑ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ان انسانی ڈھانچوں میں تمہیں ایک ایسے ڈھانچے کو تلاش کر کے فنا کرنا ہے جس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے نہ ہوں۔ جیسے ہی تم اس ڈھانچے کو فنا کرو گے باقی ڈھانچے خود بخود فنا ہو جائیں گے، اس چیختی ہوئی آواز نے کہا، اور جیسے ہی آواز ختم ہوئی وہاں سے تاریکی چھٹتی چلی گئی۔ 1001 انسانی ڈھانچوں سے مجھے اکیلے کو مقابلہ کرنا ہے، اور مجھے ان میں سے ایسے ڈھانچے کو فنا کرنا ہے جس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے نہیں ہیں۔ لیکن میں ایسے ڈھانچے کو تلاش کیسے کروں گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس نے اپنے سامنے ریت سے لمبے لمبے اور پتلے انسانی ڈھانچوں کو سر اٹھاتے اور باہر نکلتے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈھانچے ریت میں منہ کے بل دبے ہوئے ہوں اور اب کسی جادوئی طاقت نے انہیں جگانا شروع کر دیا ہو۔ ان ڈھانچوں کی ہڈیوں پر ریت ہی ریت تھی۔ ریت سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی وہ زوردار جھرجھری لے کر ہڈیوں پر موجود ریت جھاڑتے اور پھر سر اٹھا کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف دیکھنے لگ جاتے۔ ان ڈھانچوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور بڑی بڑی ڈھالیں تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے سیاہ اور خوفناک ڈھانچوں کی ایک بڑی فوج اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی شہنشاہ افراسیاب انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ ان ڈھانچوں کے جبڑے کھلے اور پھر ان کے حلقوں سے تیز اور انتہائی دہشت انگیز چیخیں نکلیں، اور پھر وہ ایک ساتھ شہنشاہ افراسیاب کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے۔ سیاہ انسانی ڈھانچوں کو تلواریں اور ڈھالیں لے کر اپنی طرف آتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے فوراً ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں بھاری ڈھال آ گئی۔ آؤ آؤ، دیکھتا ہوں تم مجھ پر کیسے حملہ کرتے ہو۔ میں تم سب کو اپنی جادوئی تلوار سے مار مار کر تمہاری ہڈیاں چور چور کرتا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے غرا کر کہا، اور پھر اس نے غصے سے تلوار جھٹکی اور ان ڈھانچوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان سب ڈھانچوں کو فنا کرے گا، اور اسے یہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہ تھی کہ کس ڈھانچے کے ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں یا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈھانچے چیختے ہوئے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ سب سے آگے آنے والے ڈھانچے نے لمبی چھلانگ لگائی اور تلوار لے کر شہنشاہ افراسیاب کی جانب آیا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور پوری قوت سے شہنشاہ افراسیاب کے سر پر مار دی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی تلوار کا وار اپنی ڈھال پر روکا۔ جیسے ہی اس ڈھانچے کی تلوار اس کی ڈھال سے ٹکرائی اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا، اور یہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب بوکھلا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود ڈھال یک لخت راکھ بن کر گر گئی۔
ڈھانچے نے اسے پھر تلوار مارنی چاہی۔ شہنشاہ افراسیاب نے فوراً اپنی تلوار اس کی تلوار کے سامنے کر دی۔ ڈھانچے کی تلوار شہنشاہ افراسیاب کی تلوار سے ٹکرائی تو پھر اسی طرح زوردار کڑاکا ہوا اور شہنشاہ افراسیاب کی تلوار یوں جل کر راکھ بنتی چلی گئی جیسے وہ فولاد کی جگہ ہلکے اور انتہائی خشک پتوں کی بنی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب اب نہتھا ہو چکا تھا۔ ڈھانچے نے یکلخت شہنشاہ افراسیاب کے سینے پر ٹانگ ماری تو شہنشاہ افراسیاب چیختا ہوا کمر کے بل ریت پر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا اس کے گرد ڈھانچے تلواریں لے کر آ گئے۔ ڈھانچوں کے حلق سے عجیب کہکہوں جیسی مکروہ آوازیں نکلی اور انہوں نے ایک ساتھ شہنشاہ افراسیاب کو تلواریں مار دی اور ماحول یکلخت شہنشاہ افراسیاب کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا۔ امرو اجار کے پیروں پر رسی بندھی ہوئی تھی اور وہ ہوا میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کے سر کے نیچے ایک بڑا سا کنواں تھا جس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ امرو اجار آگ اگلنے والے اس کنویں سے 20 فٹ کی بلندی پر تھا، لیکن آگ کے شعلوں کی تپش اتنی بلندی پر بھی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے جسم سے پسینہ دھاروں کی شکل میں نکل کر آگ کے کنویں میں گر رہا تھا۔ امرو اجار نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا لیکن اسے اوپر کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا جس نے اس کی ٹانگوں پر رسی باندھ کر اسے الٹا لٹکا رکھا ہو۔ البتہ امرو اجار جب رسی سے بندھ کر الٹا لٹکا ہوا تھا تو اسے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تھی جس میں اسے بتایا گیا تھا کہ اس نے سامری طلسمات کا پہلا طلسم فنا کر لیا ہے اور اب وہ سامری طلسمات کے دوسرے طلسم کے پہلے حصے میں موجود ہے۔ یہ سب کیا ہے محافظ بونے؟ تم میری کوئی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ آگ سے میرا جسم جھلس رہا ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے اس آگ کے کنویں سے ہٹا کر دور لے جاؤ؟ امرو اجار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سامری جادوگر کے طلسمات ہیں آقا۔ اس مرحلے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا، آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو اس جلتے ہوئے کنویں سے ہٹا دیا جائے گا، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ طلسم کے اس حصے میں آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بہت کم ہے۔ محافظ بونے نے جواب دیا، کیسا سوال؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہاں مجھ سے کیا سوال پوچھا جا سکتا ہے؟ امرو اجار نے کہا، نہیں آقا، میں سوال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ محافظ بونے نے کہا، تو پھر تم جانتے ہی کیا ہو؟ امرو اجار نے غرا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا اسے کوئی جواب دیتا، اسی لمحے امرو اجار کو ایک غراتی ہوئی آواز سنائی دی، امرو اجار، تم سامری جادوگر کے طلسمات کے دوسرے مرحلے میں ہو، تمہیں آگ کے کنویں پر الٹا لٹکایا گیا ہے۔ اگر تم آگ میں گر کر جلنے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، اس آواز نے چیختے ہوئے کہا۔ امرو اجار نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے بولنے والا کہیں دکھائی نہ دیا۔ کون ہو تم اور تمہارا سوال کیا ہے؟ امرو اجار نے کہا، میں آگ ہوں، اس طلسم کی آگ جو تمہیں جلانے کے لیے بےتاب ہے۔ اگر تم نے میرے سوال کا صحیح جواب نہ دیا تو میں تمہیں جلا دوں گی۔ مجھ سے بچنے کے لیے میرے سوال کو صحیح سے سن کر جواب دینا، اور میرا سوال ہے کہ ان پرندوں کے نام بتاؤ جن کے سر پر پیر ہوتے ہیں۔ چیختی ہوئی آواز نے کہا، پرندوں کے سر پر پیر؟ کیا مطلب؟ امرو اجار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جلدی بتاؤ، ایسے کون سے پرندے ہیں جن کے سر پر پیر ہوتے ہیں؟ جلدی بتاؤ، جلدی، چیختی ہوئی آواز نے کہا۔ آقا، بہت آسان سوال ہے، کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیں، آپ کا غلط جواب آپ کے لیے موت بن سکتا ہے۔ سوچیں، غور کریں۔ اس سے پہلے کہ امرو اجار کچھ کہتا، محافظ بونے نے چیخ کر کہا تو امرو اجار نے فوراً اپنا منہ بند کر لیا، کیونکہ وہ جواب میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا پرندہ نہیں جس کے سر پر پیر ہوتے ہوں، لیکن ایسے کون سے پرندے ہوتے ہیں جن کے سروں پر پیر بھی ہوں اور پر بھی؟ امرو اجار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس سوال پر غور کریں آقا، اس سوال کو خاص انداز میں پوچھا گیا ہے، سوال کا جواب سوال میں ہی موجود ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرو اجار سوال پر غور کرنے لگا۔ اس نے سوال کو 2-3 بار ذہن میں دہرایا تو اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور دوسرے لمحے اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میرے سوال کا جواب دو امرو اجار، چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ دنیا میں جتنے بھی پرندے ہیں ان سب کے سر بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں
اور پر بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی پرندہ نہیں جس کے سر، پر اور پیر نہ ہوں۔ امرو اجار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن پھر اچانک امرو اجار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور امرو اجار کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی غیبی مخلوق نے اس کے پیروں پر رسی باندھ کر اسے الٹا لٹکا رکھا تھا۔ اس نے یکلخت رسی چھوڑ دی ہو۔ دوسرے لمحے وہ سر کے بل آگ کے اس کنویں میں گرتا چلا گیا۔ امرو اجار کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کے گرد آگ ہی آگ تھی۔ وہ تیزی سے آگ کے اس کنویں میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ کیا ہوا آقا؟ آپ اس طرح کیوں چیخ رہے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اس لیے اب اس آگ کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو امرو اجار جو بری طرح سے چیخ رہا تھا اس نے یوں منہ بند کر لیا جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کے منہ میں ہی آگ گھس جائے گی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے واقعی صحیح جواب دیا تھا۔ اگر میرا جواب درست تھا تو پھر مجھے آگ کے اس کنویں میں کیوں پھینکا گیا ہے؟ امرو اجار نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ دیکھ کر اسے واقعی حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے چاروں طرف آگ تھی، تیز اور سرخ آگ، لیکن اس کے باوجود آگ نہ اسے جلا رہی تھی اور نہ ہی اسے آگ کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ آقا، آپ کو اس کنویں کے راستے سامری طلسمات کے دوسرے طلسم کے دوسرے مرحلے میں پہنچایا جا رہا ہے، جہاں آپ نے عملی طور پر طلسم کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے فنا کرنا ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ اسی لمحے امرو اجار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی نرم مٹی والی دلدل میں آ گرا ہو۔ اتنی بلندی پر سے گر کر بھی اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی۔ وہ جیسے ہی دلدل میں گرا وہاں تاریکی چھا گئی۔ امرو اجار کا آدھا جسم دلدل میں تھا اور آدھا دلدل سے باہر۔ امرو اجار، تم سامری طلسمات کے دوسرے طلسم کے دوسرے مرحلے میں پہنچ چکے ہو۔ اس طلسم میں تمہیں اس دلدل میں اترنا ہے۔ جیسے جیسے تم دلدل میں اترتے جاؤ گے یہ دلدل آگ کی طرح گرم ہوتی چلی جائے گی۔ دلدل کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے تمہیں دلدل میں موجود سرخ رنگ کے ایک سانپ کو تلاش کرنا ہے اور اسے ہلاک کرنا ہے۔ اگر دلدل کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے تم نے سرخ سانپ تلاش نہ کیا یا اسے پکڑ نہ سکے تو دلدل کی تہہ تمہارے پاؤں جکڑ لے گی اور یہ دلدل لاوا بن کر تمہیں بھسم کر دے گی۔ دلدل کی گہرائی 200 فٹ سے زیادہ ہے۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا جلد سے جلد سرخ سانپ کو تلاش کر کے اسے پکڑو اور ہلاک کر دو، چیختی ہوئی آواز نے کہا، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا؟ مجھے اس دلدل میں جانا ہے اور دلدل میں موجود سرخ سانپ کو پکڑ کر ہلاک کرنا ہے؟ امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، اور آپ دلدل میں جیسے جیسے نیچے جائیں گے دلدل آگ کی طرح گرم ہونا شروع ہو جائے گی جو آپ کے جسم کی کھال اور پھر ہڈیاں تک جلانا شروع کر دے گی۔ محافظ بونے نے کہا۔ تم ہمیشہ مجھے ڈرانے والی ہی باتیں کرتے ہو، امرو اجار نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں آقا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ دلدل میں کیسے اتروں؟ ایک تو دلدل میں میرے لیے سانس لینا مشکل ہوگا اور اوپر سے دلدل گرم بھی ہوگی۔ پھر اس گدلی دلدل میں سرخ رنگ کے سانپ کو میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ امرو اجار نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس زنبیل ہے آقا، جس میں آپ کی ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ آپ اپنی زنبیل کی کراماتی چیزوں کا استعمال کریں تو آپ کے لیے یہ طلسم فنا کرنا مشکل ثابت نہ ہوگا، محافظ بونے نے کہا تو امرو اجار چونک پڑا۔ پہلی بار تم نے عقل کی بات کی ہے، ورنہ میں تو سچ مچ تمہیں کوڑ مغز سمجھنا شروع ہو گیا تھا، امرو اجار نے خوش ہو کر کہا۔ کوڑ مغز؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آقا؟ محافظ بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، احمق اور جاہل، امرو اجار نے مسکرا کر کہا۔ تو کیا آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ محافظ بونے نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، میں تمہیں ایسا نہیں ویسا سمجھتا ہوں، امرو اجار نے اسی انداز میں کہا۔ ویسا کیسا؟ محافظ بونے نے پوچھا۔ کوڑ مغز، امرو اجار نے ہنستے ہوئے کہا۔ جائیں، میں آپ سے نہیں بولتا، محافظ بونے نے ناراض بیوی کے سے انداز میں کہا تو امرو اجار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم میری زنبیل کے محافظ بونے
اور میرے دوست ہو، بیوی نہیں ہو جو اس طرح سے روٹ گئے ہو۔ عمرو اجار نے ہنستے ہوئے کہا تو محافظ بونا بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ اچانک عمرو اجار کو اپنا جسم دلدل میں اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی ٹانگیں پکڑ لی ہوں اور وہ اسے اندر کی طرف کھینچ رہا ہو۔ اوہ، کوئی مجھے دلدل میں کھینچ رہا ہے، عمرو اجار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو جلدی کریں آقا، اپنی حفاظت کا انتظام کریں، اور ہاں، دلدل میں اترتے ہی آپ اپنے جسم کو اسی طرح سیدھ میں ہی لے جاتے جائیں، دائیں بائیں مڑنے اور گھومنے کی کوشش مت کرنا۔ سرخ سانپ خود ہی آپ کے سامنے آ جائے گا، اسے کیسے پکڑنا ہے یہ سوچنا آپ کا کام ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو اجار نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دلدل میں سانس لینے، دیکھنے اور خاص طور پر سرخ رنگ کے سانپ کو تلاش کرنے اور اسے پکڑنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے زنبیل میں چاندی کی گولی نکال لی اور منہ میں ڈال لی۔ چاندی کی یہ گولی اسے ٹھنڈک کا احساس دلاتی تھی۔ وہ اگر بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی کود جاتا تو چاندی کی ٹھنڈی گولی کی وجہ سے آگ اس پر اثر نہ کر سکتی تھی۔ اب اگر دلدل لاوے کی طرح بھی پکنا شروع ہو جاتی تب بھی اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ چاندی کی ٹھنڈی گولی منہ میں ڈالنے کے بعد اس نے پھر زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سیاہ رنگ کا بڑا سا نقاب نکال کر چہرے پر چڑھا لیا جو اس کی گردن تک آ گیا تھا۔ اس نقاب میں آنکھوں، ناک اور منہ کے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ یہ کالا نقاب تھا جسے پہن کر عمرو اجار سمندر میں سانس روکے بغیر تیر سکتا تھا اور جتنی چاہے گہرائی میں اتر سکتا تھا۔ اس نقاب کی وجہ سے نہ تو اسے پانی کی گہرائی میں سانس لینے میں کوئی دقت پیش آتی تھی اور نہ ہی سمندر کی گہرائی میں گدلے پانی میں دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی۔ اس نقاب کی وجہ سے وہ گدلے پانی کی ہر چیز کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ ایسی بہت سی کراماتی چیزیں عمرو اجار کی زنبیل میں موجود تھی جن کا عمرو اجار نے بہت کم استعمال کیا تھا، اور کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جن کا عمرو اجار نے کبھی استعمال تک نہ کیا تھا۔ یہ کالا نقاب ان چیزوں میں سے ایک تھا جسے عمرو اجار پہلی بار استعمال کرنے جا رہا تھا۔ یہ کالا نقاب عمرو اجار کو ایک سمندری مہم کے دوران سمندر بابا نے دیا تھا، جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ کسی دلدل میں گر جائے اور یہ نقاب پہن لے تو اسے نہ تو سانس لینے میں کوئی مسئلہ ہوگا اور نہ ہی دلدل میں ڈوبنے کا، اور وہ دلدل میں آسانی سے سب کچھ دیکھ بھی سکے گا۔ وہ اس نقاب کو پہن کر دلدل میں ایسے تیر سکتا تھا جیسے وہ عام جھیل کے پانی میں تیر رہا ہو۔ اسے اچانک ہی اس نقاب کا خیال آ گیا تھا، اس لیے اس نے اس بار کالے نقاب کو ہی آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نقاب کے ساتھ عمرو اجار نے زنبیل میں سے ایک سفید شیشے والی بوتل بھی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اس بوتل کے منہ پر کارک لگا ہوا تھا۔ دلدل اسے بدستور نیچے کھینچتی چلی جا رہی تھی، لیکن چونکہ اب اس نے کالا نقاب پہن لیا تھا اس لیے اسے کوئی فکر نہ تھی۔ زنبیل کے محافظ بونے نے بھی اس سے کہا تھا کہ وہ دلدل میں اتر کر ادھر ادھر جانے یا تیرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ جس انداز میں دلدل میں اتر رہا تھا اسی سیدھ میں اترتا رہے۔ اسے دلدل میں نیچے جاتے ہوئے سرخ سانپ نظر آ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں عمرو اجار کا سر بھی دلدل میں ڈوب گیا۔ دلدل میں ڈوبتے ہی اسے سانس لینے میں واقعی کوئی مشکل پیش نہ آ رہی تھی، بلکہ نقاب پر بنے آنکھوں کے سوراخوں سے وہ دلدل میں یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ صاف اور شفاف پانی میں موجود ہو۔ اس کی نظریں سرخ سانپ کو تلاش کر رہی تھی جسے پکڑ کر اس نے ہلاک کرنا تھا تاکہ سامری طلسمات کا یہ طلسم بھی فنا ہو سکے۔ عمرو اجار دلدل کے بیچوں بیچ کھڑے انداز میں نیچے اترتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ اسی طرح بالکل سیدھا نیچے اترتا گیا، پھر اچانک اس کا جسم آہستہ آہستہ ایک محور پر گھومنا شروع ہو گیا۔ اب وہ دلدل کے چاروں طرف آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی دیر تک دلدل میں اسی طرح گھومتا ہوا اترتا رہا، لیکن اسے سرخ سانپ کہیں دکھائی نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک عمرو اجار کو محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے نہایت تیزی سے سرخ رنگ کی لہر سی گزر گئی ہو۔ وہ اس سرخ لہر کو دیکھ کر چونک پڑا۔ سرخ لہر کی رفتار اتنی تیز تھی اور وہ برق کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی، لیکن عمرو اجار نے صاف دیکھ لیا تھا کہ وہ دھاگے کی طرح پتلا لیکن لمبا سرخ رنگ کا سانپ تھا۔
सुरख सांप देखकर उमरो अय्यार का दिल खुशी से झूम उठा। उसने फौरन हाथ में पकड़ी हुई बोतल के मुंह से कॉर्क निकाल लिया और फिर एक बार फिर दलदल में सुरख सांप की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि एक बार फिर निहायत तेजी से सुरख सांप उसके सामने से गुजरा। उमरू ने बोतल का मुंह तेजी से सुरख सांप की तरफ किया, लेकिन इतनी देर में सुरख सांप उसके सामने से गायब हो गया था। उमरू सर घुमा घुमा कर सांप को तलाश करने लगा, लेकिन सुरख सांप उसे कहीं दिखाई ना दिया। अब तक वो दलदल की काफी गहराई में पहुंच चुका था। उमरू ने सर झुकाकर नीचे देखा तो वो ये देखकर परेशान हो गया कि 8 से 10 फीट के फासले पर दलदल की गहराई में सुर्ख रंग का लावा उबलता हुआ दिखाई दे रहा था। गोया वो दलदल की इंतहाई गहराई में पहुंचने ही वाला था और तिलिस्म की पुरस्रार आवाज ने वाज़े तौर पर कहा था कि उसके कदम दलदल की गहराई में लगने से पहले उसे हर हाल में सुर्ख सांप को पकड़ना है। नीचे चूंकि लावा था और उसका रंग भी सुर्ख था, इसलिए अगर उमरू नीचे पहुंच जाता तो इसे सुर्ख रोशनी की वजह से सुर्ख रंग का सांप दिखाई ना दे सकता था। उमरू बेकरारी के आलम में सुर्ख सांप की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा, मगर बेसूद। मुसलसल उतरते हुए अब वो लावे के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। इससे पहले कि उसके पैर लावे पर पड़ते, अचानक उमरू ने दाएं तरफ से धागे जैसा बारीक सुर्ख सांप घूमकर अपनी तरफ आते देखा। उमरू अय्यार ने फौरन बोतल का मुंह सांप की तरफ किया और दिल में कहा, चल बोतल में। इसी लम्हे सांप को झटका लगा और वो सीधा बोतल की जानिब खिंचता चला आया। दूसरे लम्हे वो बोतल में था। उमरू ने सुर्ख सांप बोतल में जाते देखा तो उसने फौरन बोतल का मुंह कॉर्क से बंद कर दिया। कॉर्क लगाते ही उमरू ने जंबील में हाथ डाला और खंजरे इब्राहिमी निकाल लिया। उसने बोतल का कॉर्क मुंह से पकड़ा और इसे बोतल से हटा लिया। साथ ही उसने खंजरे इब्राहिमी बोतल के मुंह के पास कर दिया। जैसे ही बोतल का मुंह खुला, सुर्ख सांप ने फौरन सर बाहर निकाला और बोतल से निकलकर वो भागने ही लगा था कि उमरू अय्यार का खंजर हरकत में आया और सुर्ख सांप का सर कट गया। जैसे ही सांप का सर कटा, उसी लम्हे सुर्ख धुआं सा उठा और सांप गायब हो गया। सांप के गायब होने की देर थी कि उमरू अय्यार के पैर उबलते हुए सुर्ख लावे पर पड़ गए और उमरू अय्यार को यूं महसूस हुआ जैसे लावे पर पैर पड़ते ही उसके दोनों पैर जल रहे हों। उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। जैसे ही ढांचों ने शहनशाह अफरासियाब को तलवारें मारी, शहनशाह अफरासियाब के मुंह से बेइख्तियार चीखें निकली। उसको और कुछ ना सूझा। उसने फौरन मंत्र पढ़ा और गायब हो गया। ढांचों के पास से गायब होकर वो दूर चट्टानों के पास नमूदार हुआ। उसे गायब होते देखकर ढांचे चौंक पड़े और फिर उसे दोबारा चट्टान के पास नमूदार होते देखकर वो चीखते और तलवारें लहराते उसकी तरफ दौड़े। लेकिन शहनशाह अफरासियाब फिर गायब हुआ और दूसरी जगह नमूदार हो गया। उसे फिर से गायब होते और दूसरी जगह नमूदार होते देखकर ढांचे फिर ठिठके और फिर जिस तरफ शहनशाह अफरासियाब जाहिर हुआ उस जानिब दौड़ने लगे। जब वो शहनशाह अफरासियाब के करीब पहुंचे तो शहनशाह अफरासियाब फिर से गायब हो गया और ढांचे रुक कर हैरत से उसे चारों तरफ ढूंढने लगे। शहनशाह अफरासियाब को अब जैसे लुत्फ आने लगा। वो एक जगह जाहिर होता और जब ढांचे तलवारें और दूसरे हथियार लिए उसकी तरफ दौड़ कर आते तो वह बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में गायब हो जाता और फिर उनसे दूर दूसरी जगह नमूदार हो जाता। इस तरह वो इन ढांचों को कभी इधर दौड़ा रहा था और कभी उधर। ढांचे उसे हलाक करने के लिए दौड़ दौड़ कर पागल होते जा रहे थे। फिर वो एक जगह रुक कर शहनशाह अफरासियाब को गायब और जाहिर होता देखने लगे। शहनशाह अफरासियाब कुछ देर उन्हें इसी तरह सताता रहा और फिर वो अचानक दो ढांचों के करीब नमूदार हुआ। उसने इन ढांचों के हाथों की उंगलियां देखी, लेकिन उनकी उंगलियां और अंगूठे मौजूद थे। उसे करीब देखकर ढांचों ने उस पर तलवार से हमला करना चाहा, लेकिन उसी लम्हे शहनशाह अफरासियाब ने तलवार मारकर एक ढांचे के दो टुकड़े किए और दूसरे ढांचे की गर्दन पर वार कर दिया। ढांचे की गर्दन उड़कर दूर जा गिरी। करीब चंद और मुसल्ला ढांचे मौजूद थे। वो तेजी से शहनशाह अफरासियाब की तरफ दौड़े, लेकिन शहनशाह अफरासियाब गायब हो गया। वो दूर दूसरे ढांचों के करीब नमूदार हुआ। उन ढांचों के उसने हाथों के अंगूठे देखे
اور پھر ان ڈھانچوں کے حملہ کرنے سے پہلے اس نے تلوار مار کر ان کی ہڈیاں اڑا دی اور پھر غائب ہو گیا۔ وہ بار بار ڈھانچوں کے قریب نمودار ہوتا، ان کے ہاتھوں کے انگوٹھے دیکھتا اور پھر وہ ان ڈھانچوں پر حملہ کرنے سے پہلے ان پر تلوار چلاتا اور غائب ہو کر دوسری جگہ پہنچ جاتا۔ ڈھانچے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر ہلکان ہوتے جا رہے تھے، لیکن شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر نہ تو کوئی تھکاوٹ تھی، نہ کوئی پریشانی اور نہ کوئی خوف۔ وہ اطمینان سے ان ڈھانچوں کو فنا کرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک طرف الگ کھڑے ڈھانچے کے قریب نمودار ہوا۔ اسے اچانک اپنے سامنے ظاہر ہوتے دیکھ کر ڈھانچہ چونک پڑا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات پھیل گئے۔ اس ڈھانچے کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے غائب تھے۔ ڈھانچہ تلوار لے کر اس کے قریب آیا۔ اس نے شہنشاہ افراسیاب کو تلوار مارنے کی کوشش کی، لیکن شہنشاہ افراسیاب فوراً غائب ہوا اور اس ڈھانچے کے عقب میں نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ ڈھانچے کو یہ احساس ہوتا کہ شہنشاہ افراسیاب اس کے عقب میں ہے، شہنشاہ افراسیاب تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے تلوار پوری قوت سے ڈھانچے کے عین سر پر مار دی۔ ایک دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے اس ڈھانچے کی کھوپڑی کے ٹکڑے بکھرتے چلے گئے۔ ڈھانچہ لہرایا اور گرنے ہی لگا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کی تلوار والا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا اور اس نے ڈھانچے کے وجود کی ہڈیوں کو تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا۔ ڈھانچہ ٹوٹی ہڈیوں میں تبدیل ہو کر نیچے گرا ہی تھا کہ ہڈیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور ڈھانچے کی ہڈیاں یوں جلنے لگی جیسے خشک لکڑیاں جل رہی ہوں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں جل کر راکھ بن گئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے پلٹ کر دیکھا۔ جو ڈھانچے اس کی طرف چیختے چلاتے دوڑتے چلے آ رہے تھے، وہ دوڑتے دوڑتے اچانک راکھ بن بن کر ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے صحرا ان ڈھانچوں سے صاف ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اپنے حصے کے دوسرے طلسم کا دوسرا مرحلہ بھی فنا کر دیا ہے۔ اب شہنشاہ افراسیاب کو تیسرے طلسم کے پہلے مرحلے میں بھیجا جاتا ہے۔ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی شہنشاہ افراسیاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اسی لمحے وہاں روشنی ہوئی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ صحرا کی بجائے ایک بڑی چٹان پر موجود ہے اور یہ چٹان ہوا میں معلق تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلا کر نیچے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کا سانس اس کے سینے میں اٹک کر رہ گیا کہ چٹان ایک انتہائی گہری کھائی کے اوپر معلق تھی۔ اگر شہنشاہ افراسیاب کا پاؤں پھسل جاتا تو وہ ہوا میں معلق اس چٹان سے ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جا گرتا، جس کی گہرائی لامحدود تھی۔ اور اس قدر اونچائی سے گر کر شہنشاہ افراسیاب کا کیا حشر ہونا تھا، یہ سوچ کر ہی شہنشاہ افراسیاب کانپ کر رہ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب۔ اچانک شہنشاہ افراسیاب کو وہی پراسرار آواز سنائی دی جو اسے ہر پہلے مرحلے میں سنائی دیتی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے اس چٹان پر کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ اگر یہ چٹان نیچے کھائی میں گر گئی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تو تمہاری ساری ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ آواز آئی۔ اوہ، تو بتاؤ اب کیا کرنا ہے مجھے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میرے سوال کا جواب دو اور اس بھیانک موت سے خود کو بچا لو۔ آواز آئی۔ کون سا سوال؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ آسان سوال ہے، یہ بتاؤ کہ سامری جادوگر کی کتنی بیویاں تھیں اور پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ آواز آئی تو شہنشاہ افراسیاب بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اس سوال کا جواب معلوم ہو اور یہ سوال واقعی اس کے لیے انتہائی آسان ہو۔ سامری جادوگر میرا دیوتا ہے، اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی، اس کی ایک بھی بیوی نہیں تھی، البتہ جس دور میں اس کی حکومت تھی اس دور میں اس کی سینکڑوں کنیزیں تھیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پہلی کنیز کا نام بتاؤ۔ آواز آئی تو شہنشاہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ کگک، کیا؟ پہلی کنیز کا نام؟ شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، جلدی بتاؤ، سامری جادوگر کی پہلی کنیز کا کیا نام تھا؟ آواز آئی۔ اب اس کا نام مدھو مکھی تھا یا
کال کلوٹی، میں کیا بتاؤں؟ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم نے ٹھیک جواب دیا۔ شہنشاہ افراسیاب، سامری جادوگر کی پہلی کنیز کا نام کال کلوٹی ہی تھا، چیختی ہوئی آواز نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب بری طرح اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی کہ اس نے تو ایسے ہی بڑبڑانے والے انداز میں 2 نام لیے تھے۔ وہ کالی کلوٹی کہنا چاہتا تھا، لیکن اتفاق سے اس کے منہ سے کال کلوٹی نکل گیا، اور یہی نام سامری جادوگر کی پہلی کنیز کا تھا۔ یہ بھی اسے اب معلوم ہوا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ اس نے جو نام بے خیالی میں لیے تھے ان میں سے ایک نام اصل ثابت ہوا تھا۔ چیختی ہوئی آواز ختم ہوئی تو شہنشاہ افراسیاب کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے اچانک لمبے لمبے ناگ اس کے جسم پر لپٹتے چلے جا رہے ہوں۔ یہ 2 بڑے بڑے ناگ تھے جو اس کے جسم پر تیزی سے لپٹ گئے تھے، اور شہنشاہ افراسیاب کو ان ناگوں نے جیسے بری طرح سے جکڑ کر بھینچنا شروع کر دیا، جس سے شہنشاہ افراسیاب کو اپنے جسم کی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ پیروں میں جلنے کا احساس صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی امرو اجار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیر ٹھوس زمین سے آ لگے ہوں، اور جیسے ہی اس کے پیر ٹھوس زمین پر پڑے اس نے صاف محسوس کیا جیسے وہ گہری دلدل سے نکل کر باہر کسی کھلی فضا میں آ گیا ہو، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے یکلخت تاریکی آ گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کو کارک لگا کر زنبیل میں رکھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے سے کالا نقاب اتارا اور زنبیل میں ڈال لیا، اور منہ سے چاندی کی ٹھنڈی گولی نکال کر اسے بھی زنبیل میں ڈال لیا۔ اب اسے فرحت بخش ہوا محسوس ہو رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعی دلدل سے باہر آ چکا ہے اور کھلی فضا میں موجود ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ میں دلدل سے باہر آ گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ سرخ سانپ ہلاک ہو گیا ہے، اور سامری طلسمات کا دوسرا طلسم بھی فنا ہو گیا ہے۔ امرو اجار نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں آقا، آپ نے واقعی سامری طلسمات کا دوسرا خوفناک طلسم بھی فنا کر دیا ہے۔ مبارک ہو آپ کو۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اچانک امرو اجار کو جھٹکا لگا، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی گردن میں رسی ڈال دی ہو، اور رسی ایک جھٹکے سے اوپر کھینچ لی گئی ہو۔ امرو اجار کے حلق سے چیخ نکلی۔ اسے اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا فضا میں لٹک گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ واقعی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی یا اس کا دم گھٹ جاتا، اسی لمحے اس کے پیروں کے نیچے کوئی ٹھوس چیز آ گئی، اور امرو اجار کی گردن میں پھنسی ہوئی رسی قدرے ڈھیلی ہو گئی، اور اس کا سانس بحال ہو گیا۔ لیکن دوسرے لمحے امرو اجار کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے گرد موٹی رسی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی لپٹتی چلی جا رہی ہو۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امرو اجار کی گردن میں پھندا تھا اور اس کا جسم رسی میں بندھا ہوا تھا۔ امرو اجار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ محافظ بونے سے کچھ پوچھتا، اچانک وہاں روشنی پھیل گئی، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک گہرے کنویں کی منڈیر پر رکھے ہوئے تختے پر کھڑا تھا۔ کنویں کے پاس ایک درخت تھا جس کی ڈال پر رسی لٹک رہی تھی، اور اسی رسی کا پھندا اس کے گلے میں تھا۔ اگر تختہ ٹوٹ جاتا تو وہ کنویں میں گرنے کی بجائے رسی سے لٹک جاتا، اور اس کی گردن کی ہڈی ایک جھٹکے سے ٹوٹ جاتی اور اسے پھانسی ہو جاتی۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے اس طرح پھانسی پر کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ امرو اجار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ آپ گھبرائے نہیں آقا، یہ سامری طلسمات کے تیسرے طلسم کا پہلا مرحلہ ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ لیکن یہ تختہ تو بہت کمزور ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو میں سچ مچ پھانسی پر لٹک جاؤں گا۔ کچھ کرو اور اس تختے کو ٹوٹنے سے روکو، امرو اجار نے اسی انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا کچھ کہتا، اچانک امرو اجار کے سامنے چمکا ہوا اور ایک سیاہ رنگ کا جادو پتلا نمودار ہوا۔ امرو اجار، تم سامری طلسمات کے دوسرے طلسم کو فنا کر کے تیسرے طلسم کے پہلے مرحلے میں پہنچ چکے ہو۔ یہاں تم سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہے۔ تمہارا صحیح جواب تمہیں تختہ دار پر لٹکنے سے بچا سکتا ہے۔ جادو پتلے نے
انتہائی تیز اور گرجدار آواز میں عمرو اجار سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، مجھ سے سوال کرو لیکن آسان سا، میں مشکل سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ عمرو اجار نے منمناتے ہوئے کہا، عمرو اجار، تم سے سوال کیا جاتا ہے، ناریل کے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر ایک آم لٹک رہا ہے۔ آم دیکھ کر گلہری اور بندر کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، وہ تیزی سے درخت پر چڑھتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ناریل کے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر موجود آم تک گلہری پہلے پہنچے گی یا بندر؟ صحیح جواب دینا، ورنہ تختہ ٹوٹ جائے گا اور تم پھانسی پر لٹک جاؤ گے، جادو پتلے نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا سوال سن کر عمرو اجار چکرا کر رہ گیا۔ اس کے ذہن میں بندر اور گلہری گڑبڑ ہونے لگے۔ دونوں ہی تیز رفتاری میں اپنی مثال آپ تھے، اور درختوں پر چڑھنا نہ گلہری کے لیے مشکل ہو سکتا تھا نہ بندر کے لیے۔ اب میں کیا جواب دوں؟ یہ بندر اور گلہری کی لڑائی میں پھنس رہا ہوں۔ اگر گلہری پہلے پہنچ گئی تو مشکل، اور بندر نے آم پکڑ لیا تو مشکل۔ مجھے تو اپنی موت یقینی نظر آ رہی ہے، عمرو اجار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جلدی جواب دو عمرو اجار، جادو پتلے نے چیختے ہوئے کہا۔ آم تک میں کسی نہ کسی کو پہنچا دوں گا، تم یا تو بندر کو غائب کر دو یا گلہری کو۔ عمرو اجار نے معصوم سی صورت بناتے ہوئے یوں کہا جیسے جادو پتلا اس کی بات مان لے گا۔ جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دو، آخری بار پوچھ رہا ہوں، ورنہ میں غائب ہو جاؤں گا، اور میرے غائب ہوتے ہی تختہ ٹوٹ جائے گا اور تم تختہ دار پر لٹک جاؤ گے۔ جادو پتلے نے پہلے سے زیادہ گرجدار لہجے میں کہا، بڑے بدتمیز ہو جادو پتلے، تمہیں حاضر اور غائب ہونے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ غائب ہونے کی دھمکی نہ دو، میں تو یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ ناریل کے درخت پر آم کیسے اگے گا۔ جب تک آم اگے گا نہیں تو گلہری اور بندر کی رال کیسے ٹپکے گی، اور وہ کیوں درخت پر چڑھیں گے؟ عمرو اجار نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا یہ تمہارا جواب ہے؟ جادو پتلے نے پوچھا۔ ہاں، ناریل کے درخت پر تمہارا باپ شہنشاہ افراسیاب یا سامری جادوگر بھی آم نہیں اگا سکتا۔ اگلی بار تم جیسا پاگل جادو پتلا پوچھ بیٹھے گا کہ گدھا کتنے انڈے دیتا ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ ساتھ ہی عمرو اجار منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا، ارے باپ رے، واقعی ناریل کے درخت پر آم کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرو اجار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو اجار کا جواب درست ہے، جادو پتلے نے چیخ کر کہا، اور ساتھ ہی اسے آگ لگی اور وہ جل کر بھسم ہو گیا، اور عمرو اجار کو جھٹکا لگا۔ اس کے پیروں کے نیچے موجود تختہ ٹوٹ گیا۔ عمرو اجار کے منہ سے چیخ نکلی، اس کی گردن میں جو رسی بندھی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، اور عمرو اجار رسی سے بندھا ہوا کنویں میں گرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمرو اجار کسی نرم اور بھربھری سی مٹی کے ڈھیر پر آ گرا۔ یہاں بھی تاریکی تھی۔ عمرو اجار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے جسم پر جس طرح رسی سانپ کی طرح بل کھاتی لپٹی تھی اسی طرح کھلتی چلی گئی، اور عمرو اجار آزاد ہو گیا۔ رسی کھلتے ہی عمرو اجار فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ محافظ بونے، عمرو اجار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکم آقا، محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو اجار کے چہرے پر سکون آ گیا کہ محافظ بونا بدستور اس کے ساتھ ہے۔ کیا میں واقعی پھانسی پر لٹکنے سے بچ گیا ہوں؟ عمرو اجار نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، آپ نے صحیح جواب دیا تھا، اس لیے تختے کے ساتھ وہ رسی بھی ٹوٹ گئی تھی جس میں آپ کی گردن پھنسی ہوئی تھی، محافظ بونے نے جواب دیا۔ کس قدر احمقانہ اور فضول سا سوال تھا، عمرو اجار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آسان سا سوال تھا آقا، جادو پتلے نے جان بوجھ کر سوال کو لمبا کر کے آپ کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی تاکہ آپ الجھ جائیں اور غلط جواب دے سکیں، لیکن آپ نے بے خیالی میں ہی لیکن صحیح جواب دے دیا، محافظ بونے نے کہا۔ تو کیا اب میں سامری طلسمات کے تیسرے مرحلے کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا ہوں؟ عمرو اجار نے پوچھا۔ ہاں آقا، یہ تیسرے مرحلے کا دوسرا حصہ ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ اب یہاں پر کون سا خطرہ میرے سر پر طبلہ بجانے والا ہے؟ عمرو اجار نے کرا کر کہا تو محافظ بونا بے اختیار ہنس پڑا۔
آپ اپنے سر پر سے پگڑی اتارے، آپ کا گنجا سر دیکھ کر کسی اور کا دل کرے یا نہ کرے، میرا دل طبلہ بجانے کو ضرور کرے گا۔ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری گردن نہ توڑ دوں گا، عمرو اجار نے غصے سے کہا۔ گردن توڑیں گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن ہلاک ہونے سے پہلے میری یہ خواہش تو پوری ہو جائے گی کہ میں نے آپ کے چمکدار گنجے سر پر طبلہ بجانے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ محافظ بونے نے مسکرا کر کہا تو عمرو اجار کا دل چاہا کہ وہ سچ مچ کندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ بونے کو پکڑے اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے کسی گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دے، اس سے پہلے کہ ان میں سے مزید کوئی بات ہوتی۔ اچانک عمرو اجار کو چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمرو اجار، تم سامری طلسمات کے تیسرے طلسم کے دوسرے مرحلے میں پہنچ چکے ہو۔ اس طلسم میں تمہیں ایک کمان اور تیروں سے بھرا ترکش ملے گا۔ تمہیں کمان اور ترکش کے تیر اپنے پاس محفوظ کرنے ہیں۔ تم ایک کھائی پر بنے ہوئے پتلے سے پل پر آگے بڑھو گے۔ تمہارے سامنے جادو پتلے نمودار ہوں گے جو تمہارے دوست بھی ہوں گے اور دشمن بھی۔ سیاہ پتلے تمہارے دشمن ہوں گے اور سرخ رنگ کے پتلے تمہارے دوست بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ سیاہ اور سرخ جادو پتلے صرف چند لمحوں کے لیے ظاہر ہوں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ تم نے اسی پل آگے بڑھنا ہے۔ جیسے جیسے تم آگے بڑھو گے تمہارے سامنے ایک لمحے کے لیے سیاہ پتلا نمودار ہوگا اور دوسرے لمحے سرخ پتلا۔ تم نے صرف سیاہ پتلوں کو نشانہ بنانا ہے جو تیر کھاتے ہی جل جائیں گے، لیکن اگر تم نے اپنے دوست سرخ پتلے کو تیر مارا تو وہ جل کر راکھ ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ تم جس پل پر چل رہے ہو وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ پل ٹوٹتے ہی تم ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گرو گے۔ کھائی کی گہرائی میں نیزوں جیسے لمبے لمبے اور نوکیلے کانٹے اگے ہوں گے، جن پر گرتے ہی تم ان کانٹوں میں پروئے جاؤ گے اور تمہاری موت واقعہ ہو جائے گی، پراسرار آواز نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں خاموشی چھا گئی۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی اندھیرا ختم ہو گیا اور ہر طرف دن کے اجالے کی طرح روشنی پھیل گئی۔ عمرو اجار نے دیکھا وہ ایک انتہائی وسیع اور عریض کھائی کے کنارے پر کھڑا تھا جس کا پاٹ بہت چوڑا تھا۔ عمرو اجار کھائی کے کنارے پر جس جگہ کھڑا تھا وہاں رسیوں اور تختوں کا بنا ہوا ایک طویل پل نظر آ رہا تھا جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا گیا تھا۔ بظاہر پل انتہائی مضبوط تھا، لیکن پراسرار آواز نے جو عمرو اجار کو بتایا تھا اسے سن کر عمرو اجار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ سرخ پتلے کو نشانہ بناتے ہی پل ٹوٹ جائے گا اور وہ کھائی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے گا جہاں نوکیلے کانٹے نیزوں کی طرح سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ان پر گر کر عمرو اجار کو جو حشر ہونا تھا اس کا سوچتے ہی عمرو اجار پھریری لے کر رہ گیا۔ کمان اور تیروں سے بھرا ترکش آپ کے پیروں کے پاس ہے آقا، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ کمان اور ترکش کے بچے، ایک تو یہ پل اتنا طویل ہے اور اوپر سے مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس پل پر سیاہ اور سرخ پتلے نمودار ہوں گے۔ مجھے صرف سیاہ پتلوں کو تیر مارنے ہیں۔ اگر میں نے غلطی سے کسی سرخ پتلے کو تیر مار دیا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ پل بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر سچ مچ مجھ سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی تو، عمرو اجار نے خوف کے عالم میں کہا، تو پھر آپ کا انجام بھیانک ہوگا آقا۔ محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا، تو تمہارا مطلب ہے یہ طلسم واقعی میری موت کا باعث بن سکتا ہے؟ عمرو اجار نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ہاں آقا، اگر آپ کو بھیانک اور اذیت ناک موت سے بچنا ہے تو پھر آپ کو نہایت احتیاط سے اور سوچ سمجھ کر تیروں سے سیاہ پتلوں کو ہی نشانہ بنانا ہوگا۔ سرخ پتلے آپ کے دوست ہیں، وہ ظاہر ہوں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، اب تک کے طلسمات میں یہ زیادہ خوفناک اور خطرناک طلسم ہے۔ اس میں ذرا سی غلطی میری موت کا باعث بن سکتی ہے اور مجھے موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے۔ عمرو اجار نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ہاں آقا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ سے اس بار بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور جس طرح سے آپ نے پہلے طلسمات کو فنا کیا ہے اسی طرح یہ طلسم بھی آپ فتح کر لیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، نہیں، نہ جانے کیوں مجھے اس طلسم سے خوف آ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اس طلسم میں بچ سکوں گا۔ عمرو اجار نے کہا، تو آپ کیا چاہتے ہیں آقا؟
محافظ بونے نے کہا، کیا تم اس بار میری کوئی مدد نہیں کرو گے؟ اب تک جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں، تم آرام سے میرے کندھے پر بیٹھے باتیں ہی کر رہے ہو۔ عمرو اجار نے منہ بنا کر کہا، میں آپ کو مشورے دیتا ہوں آقا، اور آپ کی ہمت بنداتا ہوں، یہ کم ہے کیا؟ محافظ بونے نے کہا، اپنے مشورے اور اپنی ہمت بندھانا اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہ تمہارے کسی مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے ہمت بندانے کی۔ عمرو اجار نے غصیلے لہجے میں کہا، تو کیا میں زنبیل میں چلا جاؤں؟ محافظ بونے نے کہا، کیوں؟ زنبیل میں جا کر استراحت کرنا چاہتے ہو کیا؟ عمرو اجار نے منہ بنا کر کہا، یہ کیا آقا، آپ نے تو بڑے مشکل جملے بولنے شروع کر دیے ہیں، یہ استراحت کیا ہوتا ہے؟ محافظ بونے نے کہا، ہوتا نہیں، ہوتی ہے، اس کا مطلب آرام کرنا ہوتا ہے، جاہل بونے۔ عمرو اجار نے کہا، اوہ، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں زنبیل میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں؟ محافظ بونے نے کہا، ہاں۔ عمرو اجار نے کہا، آپ کہتے ہیں تو میں آرام کر لیتا ہوں۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ کرو آرام، جب تم نے میرے کسی کام ہی نہیں آنا تو پھر تمہارا میرے سر پر مسلط رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عمرو اجار نے منہ بنا کر کہا، کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، حکم ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ عمرو اجار نے غصیلے لہجے میں کہا تو محافظ بونا اس کے کندھوں سے غائب ہو گیا۔ عمرو اجار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی، اس کا مطلب تھا کہ بونا زنبیل میں سما گیا ہے۔ ایسے ہی میرا سر کھا رہا تھا، عمرو اجار نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ اس نے جھک کر ایک طرف پڑی ہوئی کمان اور تیروں سے بھرا ترکش اٹھا لیا۔ اس نے ترکش میں موجود تیروں کو گنا، تیروں کی تعداد 10 تھی۔ عمرو نے ترکش کندھے پر لٹکایا اور کمان ہاتھ میں لے کر رسی اور تختوں کے پل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پل دور دور تک خالی دکھائی دے رہا تھا، وہاں نہ تو کوئی سیاہ پتلا تھا اور نہ ہی سرخ جادو پتلا۔ عمرو کچھ دیر تک پل کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ زنبیل سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں شیشے کی لمبی منہ والی بوتل تھی۔ اس بوتل میں ہلکے زرد رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ عمرو نے کندھے سے ترکش اتارا اور زمین پر رکھ دیا، پھر اس نے بوتل کا منہ کھولا اور اس کا زرد محلول تیروں پر ڈالنے لگا۔ اس نے محلول 10 کے 10 تیروں پر ڈال دیا اور تیروں کا رنگ زرد ہو گیا۔ عمرو نے بوتل کا منہ بند کیا اور اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا، پھر اس نے آنکھیں بند کی اور بڑبڑانے والے انداز میں اس میں اعظم پڑھنے لگا جو اسے سردار امیر حمزہ نے بتایا تھا۔ اس نے 3 بار اس میں اعظم پڑھ کر تیروں پر پھونک دیا، پھر اس نے ترکش اپنے چہرے کے سامنے کیا اور پلکیں جھپکائے بغیر تیروں کو دیکھنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 10 کے 10 تیر پل پر نظر آنے والے سیاہ جادو پتلوں کو لگے، ایک تیر بھی پل پر نظر آنے والے سرخ جادو پتلے کو نہیں لگنا چاہیے، ان تیروں کو اس میں اعظم کی قسم ہے۔ یہ کہہ کر عمرو نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ترکش کو کندھے سے لٹکا لیا۔ اس نے تیر کمان پر چڑھایا اور پھر اس نے اللہ کا نام لیا اور پل کی طرف بڑھ گیا۔ پل پر قدم رکھتے ہوئے وہ بے حد پرسکون تھا۔ اس نے تیروں پر جو زرد رنگ کا محلول لگایا تھا وہ ایک جن کا دیا ہوا تحفہ تھا، جس نے عمرو اجار کو بتایا تھا کہ اگر وہ اس محلول کو کسی نیزے یا تیر پر لگائے گا اور پھر تیر کو جس نشانے پر لگنے کا کہے گا، تیر ٹھیک اسی نشانے پر لگ جائے گا، چاہے وہ نشانہ اس سے کوسوں دور ہو۔ محلول لگانے کے ساتھ ساتھ عمرو اجار نے تیروں پر سردار امیر حمزہ کا بتایا ہوا ایک اسم اعظم بھی پڑھا تھا جو اس کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہ تھا۔ اس اسم اعظم کو پڑھ کر وہ کسی بھی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا تھا اور وہ بڑی سے بڑی مصیبت سے نہ صرف نکل سکتا تھا بلکہ اس کے مقابلے میں اگر شیطانی طاقتیں بھی آ جاتی تو اس اسم اعظم کی وجہ سے اس کے قریب نہ پھٹک سکتی تھی اور پسپا ہو سکتی تھی۔